السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج دو زبردست اپڈیٹ آئی ہے۔ ایک وکیل نے الیکشن کمیشن کے خلاف حکومت کی دباؤ کو بہانہ بنا کر ای وی ایم مشین کو بند کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے مسترد کر دیا کہ ابھی تو حکومت نے اس پر قانون سازی بھی شروع نہیں کی اور آپ پہلے ہی حکومت کے خلاف درخواست لے کر آئے، یعنی کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، ہمارا کام پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ اس وکیل نے درخواست میں استدعا کی تھی کہ حکومت الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ای وی ایم کو تسلیم کیا جائے، حکومت کو اس قانون سازی نہ لانے پر اس پر قانون سازی نہ کیا جائے، یعنی حکومت کو مجبور کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دنیا میں کامیابی سے انتخابات کا یہ نظام، یعنی ای وی ایم کے ذریعے ووٹ ڈالنا کامیابی سے چل رہا ہے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم حکومت کے اچھے کام یا قانون سازی میں روڑے اٹکائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہ درخواست اس کے منہ پر دے مار دیا۔ اچھا، یہ درخواست ای سی پی اور چیف الیکشن کمیشن کی ایما پر کی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ سنائے گی، لیکن کوئی ریلیف نہیں ملا اور درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ چیف الیکشن کمیشن سے اپوزیشن نے ملاقات کی ہے، ان میں پیپل پارٹی اور این پی کی لیڈران شامل تھے، جس کو نیر بخاری لیڈ کر رہے تھے، جس کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے۔ اس وقت نے کہا کہ آنریبل الیکشن کمیشن پر حکومت جو دباؤ ڈال رہی ہے اور وزراء جو نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، فوج جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ خود ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی چیف جسٹس گلزار صاحب کو اپنے لوگوں سے گالیاں دلواتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ سندھ حکومت کی ایم پی اے کو گھر بھیجنا چاہیے جن کے پاس کتے کاٹنے کی انجیکشن نہیں ہے۔ اس پر ایک وزیر نے علی اعلان جج کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس پر تو اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا۔ ادھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایسے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ 22ویں آئینی ترمیم، یعنی اب ایک اور جو مسترد ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں، اور قائم مقام چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس درخواست کو جو مسترد کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک 22ویں آئینی ترمیم چیف الیکشن کمشنر، نیب کا چیئرمین اور ایسے آئینی عہدوں سے لوگوں کو ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ اس پر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم 22ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی آئینی عہدے سے کسی کو ہٹا نہیں سکتے، یعنی کہ وہ درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، اس کو فوراً تبدیل کیا جائے، ان کے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہے اور وہ کسی وقت ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کام تو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، یعنی یہ کام تو سپریم کورٹ کا نہیں ہے، ہائی کورٹ کا نہیں ہے، یہ تو آئینی عہدے ہیں، ان کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ یعنی 22ویں ترمیم کا ذکر کر کے تو عمر عطا بندیال صاحب نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، اور یہ ایک حقیقی کام ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف جائے گی اور یہ حق میں جائے گی، یہ قانون کے ساتھ جائے گی، یہ قانون کے خلاف جائے گی، تو وہ دو چیزیں آج ہوئی ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہوا ہے کہ ان کا درخواست اس کے منہ پر دے مارا، جو کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے صلاح و مشورے سے یہ درخواست لائی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان کو ریلیف دے دیں گے، لیکن وہ تو انہوں نے بالکل ہی مسترد کر دیا کہ نہیں، جو نظام ہے حکومت اس کے لیے قانون سازی کرے، تو ہم کون ہے کہ اس کو ہم روک سکے۔ تو دوسری طرف یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں تو حکومت کو شکست ہو گئی ہے، کیونکہ ادھر جو
درخواست چیف الیکشن کمشنر کے خلاف گئی تھی تو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے بہت اچھے طریقے سے 22ویں آئینی ترمیم کی وضاحت کی ہے. اب اس کے اثرات پڑیں گے، ہر طریقے سے پڑیں گے. کس پر پڑیں گے؟ چیف الیکشن کمشنر پر، کیونکہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے. یعنی ایک طریقے سے کسی کو گھر بھیجو گے، اس طرح غیر قانونی طریقے سے تو کوئی کسی کو نہیں بھیج سکتا جو اس اختیار میں جو چیز نہیں ہوتی. اب یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، تو ان کا اپنا ایک افسر ہے الیکشن کمیشن کا، وہ گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سلطان راجہ، اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، بدتمیز بھی ہے، اور ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہے؟ شریف فیملی کے ساتھ ہے، اور بہت مواد اس میں پورا، یعنی جو اس کے خلاف جو کچھ میسر تھا وہ اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھ دیا ہے. دوسری طرف اعتزاز حسن کا بیان جو ہے وہ بھی بہت خطرناک بیان ہے، یعنی اس چیف الیکشن کمشنر کے لیے. وہ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں اس شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو حکومت کے خلاف کوئی بھی کیس ہو، کیونکہ یہ حکومت کے ساتھ تو باعث ہے، اور یہ سوچے گا تو نواز شریف کے ذہن سے سوچے گا، کیونکہ اس کا اور نواز شریف کا ایک خاندان ہے، یہ یعنی دونوں ایک ساتھ، یعنی ان کا ذہن بھی ایک ہے، ان کے تعلقات ہے، اور سب دنیا کو معلوم ہے. تو اس شخص کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی جو حکومت کا جو الیکشن کمیشن کا جو بینچ بنتا ہے حکومت کے خلاف، تو اس میں اس شخص کو کہ باعث ہے حکومت کے ساتھ، اور یہ ذاتی نوکر ہے شریف خاندان کا، تو اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بہت واضح الفاظوں میں اس نے بتا دیا ہے اعتزاز حسن نے کہ اس کا اختیار ہی نہیں ہو سکتا، کہ جو کچھ ثابت ہو چکا ہے. آج ابلاغامہ کا زمانہ ہے، ہر ایک چیز کی رسائی ہر انسان کو حاصل ہے، تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہے، اور ان دو فیملیوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو یہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ تو نواز شریف کے حق میں کرے گا، اور جو حکومت کے خلاف کرے گا نواز شریف کی ایما پر کرے گا. تو ایسے شخص کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے جو حکومت کے خلاف کوئی کیس سن رہا ہو. تو اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ایک طرف تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چیف الیکشن کمیشنر اس طرح کر سکے، یعنی کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اور خاص کر جب اعتزاز حسن نے یہ جو بیان دے دیا تو سب دنیا کو معلوم ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا اپنا افسر جا کے ثبوتوں کے ساتھ ایک ریفرنس دائر کرے، تو اب اس چیف الیکشن کمشنر کا بچنا محال ہے. لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آج مسترد ہوا تھا، کل جو مسترد ہوا، اس کے خلاف جو درخواست گئی تھی چیف الیکشن کمشنر کے، تو لوگوں نے سمجھا کہ حکومت کو تو یہ شکست ہو گئی ہے، یہ تو حکومت کی ماں پر درخواست گئی تھی سپریم کورٹ. لیکن اصل میں تو سمجھا نہیں ہے کوئی کہ ہوا کیا ہے، اور تشریح کس چیز کی ہوئی ہے. 22ویں آئین ترمیم کی تشریح ہوئی ہے، اس حساب سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف کیا ہوا یہ دیکھتا ہے، یہ جو روز کے کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، اور یعنی ہر وقت کوئی اپڈیٹ آتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے ایک وقت میں ایک کام پر دو رائے دی جاتی ہیں، لیکن آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے. جو سپریم جوڈیشل کونسل اس شخص کو کیوں برقرار نہیں رکھ سکتا؟ آج سے پہلے کوئی سیکٹری ریلوے یا کسی اور محکمہ کا سیکٹری کہیں چیف الیکشن کمشنر لگا ہے، تو اس پر یہ درخواست پہ سب کچھ موجود ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس کی بیوی کے تعلقات، کہ وہ کسٹم کی جو ڈی جی ہے اس کی بیوی، اس کے تعلقات، مریم کے تعلقات، شریف خاندان کے ساتھ سلطان راجہ کے تعلقات، پھر اس کا جو سسر ہے سعید مہدی، اس کے جو تعلقات نواز فیملی کے ساتھ، اور خود اس کا پرنسپل سیکرٹری رہ چکا ہے جب وہ وزیر اعظم تھا. تو یہ سارا کچھ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھا گیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سکندر سلطان بچ گئے ہیں، بچا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ پنگا جو اس نے لیا ہے اس خاندان کے لیے، اس نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور یہ اس کے حق میں نہیں جائے گا. یہ ابھی ہو نہیں سکتا کہ یہ الیکشن بھی 2023 کا آنے والا الیکشن بھی اس کے ہاتھوں ہو، اور پھر اس کے بعد جو الیکشن آئے گا
وہ بھی اس کے ہاتھوں سے ہو، کیونکہ یہ اس کی ٹینیور جو ہے 5 سال کی ہے. ذرا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جتنی ضمنی انتخابات ہوں گے، اور جیسے ڈسکا میں اس نے ریلیف دیا نون لیگ کو، یہ سب کچھ ثبوت موجود ہے. تو اس شخص کو اس عہدے پر رہنا یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ نہیں رہ سکے گا. اور نہ سوشل میڈیا اس کو معاف کرے گا. اس نے بم کو خود لات ماری ہے، جس طرح نواز شریف کی عادت ہے کہ خود بخود یعنی بم پہ لات مارتا ہے، وہی کام اس شخص نے بھی کیا ہے. اسی لیے اس کے خود آفیسر نے کہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب پیپل پارٹی کو دیکھے کہ وہ اس کے طرفداری کر رہے اور این پی والے. تو جب لطیف کوسا سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو اپنے وزراء اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ملال نہیں ہے، جب ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ایسے الفاظ استعمال، تو انہوں نے کہا کہ اس میں پھر اس وقت رضا ربانی اور لطیف کوسا تھے، تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس پر تو ہم معذرت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ایک وقت میں 2 قسم کی بولی جا رہی ہے. ایک طرف الیکشن کمیشن کے حق میں حکومت کے خلاف کیا زبان استعمال کریں کہ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں وزراء نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف. اور جب ان کی اپنی وزراء گالیاں دیتے ہیں، یعنی جسٹس گلزار صاحب تک انہوں نے معاف نہیں کیا اور اپنی آدمی سے گالیاں دلا دی ان کو، اور وہ کیس میں اب پنس چکا ہے وہ شخص. یہ سپریم کورٹ کوئی ایسے چھوٹا ادارہ نہیں ہے یا ہائی کورٹ جو اس طرح کے کام پہ آنکھیں بند رکھے. آہستہ آہستہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کبھی پاکستان کی چیف جسٹس نہیں بنیں گے، تو وہ بھی کسی خاص وجہ سے کہتا ہوں. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کی، کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اس عہدے پر نہیں رہ سکے گا، تو یہ بھی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری باتیں پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.